ایسا ہے کہ آزاد کشمیر کی حد تک تو کچھ بات چیت ہوئی ہے اور وہ میچور بھی ہوئی ہے. بلوچستان گورنمنٹ میں پرپوزل تھا، مگر یہ پرپوزل جو ہے وہ مولانا نے ان سے ٹائم لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جماعت کے سامنے رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد جماعت فیصلہ کرے گی. تو بلوچستان گورنمنٹ میں کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر صرف آزاد کشمیر کی حد تک ہے. ٹھیک. اچھا یہ تو بتا دیجیے گا جی، آپ نے ہمیشہ پاکستان کے، آپ نے اکثر آپ کو پروگرام میں جب ہم نے کی بات تو آپ نے کہا کہ فارم 47 چلا ہے اور جو جیتا ہے اسے جیتنے نہیں دیا گیا اور مرضی کا رزلٹ لایا گیا، اور اس میں جیتنے والوں میں جو مرضی کا رزلٹ لایا گیا اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، جو بھی اقتدار میں جماعتیں موجود ہیں، تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی آپ نے کہا کے پی میں ان کو بھی نوازا گیا ہے اور آپ کے ساتھ ہاتھ کیا گیا. تو اب جہاں پر کے پی بلوچستان میں ہاتھ کیا گیا وہاں پہ بھی آپ کو شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے. اب جی بی میں الیکشن ہو کے اور آپ کی سیٹیں جو ہیں جیتی ہوئی سیٹوں کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. کیا آپ اس خدشے کے پیش نظر کہ اب دوبارہ ایسا نہ ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں گے تو جو سیٹیں ہیں وہ مل جائیں گی، اور اب جو سیٹیں ملیں گی سر کیا وہ حلال ہوں گی، وہ بالکل ٹھیک ہوں گی؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ یہ سیٹیں تو بلکہ جو گلگت بلتستان والے جو اب ریسنٹ الیکشن ہے اس میں تو اس حد تک بھی گئے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے ری پولنگ کا آرڈر کیا ہوا تھا اس کو ریویو کیا ہے، حالانکہ ریویو کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور ریویو کا بڑا اگر اختیار جہاں ہوتا بھی ہے بڑا لمیٹڈ ہے. مگر یہ اب ایک گند مچا ہوا ہے، اور گند صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، سب جگہ پہ. اب اس میں سے اس گند سے نکلنا کیسے ہے، یہ تو ہم سب اس بات کے دائی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے فیئر اور فری الیکشن کی طرف معاملات آ جائے. مگر اس وقت تک جو ہے نا معاملات حل نہیں ہو رہے. آپ نے اسی سسٹم کے اندر رہ کے اپنے لیے جو ہے نا کوئی بیچ میں سے کوئی راستہ نکالنا ہوتا ہے. آپ کے پاس آسمان سے فرشتے تو آ نہیں رہے کہ پیپلز پارٹی نہیں ہوگی تو پی ٹی آئی ہوگی، پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو نون ہوگی، نون نہیں ہوگی تو جے یو آئی ہوگی. ہم سارے دیکھیے، ہم تمام اچھے اور برے کے ساتھ، برائی کے ساتھ جو ہے نا اس سسٹم کے اندر موجود ہے، اور ہم کو انہی حالات میں سے کوئی بہتری کا راستہ نکالنا ہے یا پارٹی کے لیے آگے چلنا ہے. تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر آپ ویرن دی سرکمسٹانسز جو ہے نا وہ موو کرتے ہیں. ثاقب صاحب نہیں سر، میں نے ایک سمپل سا پوچھا ہے. جی اب یہ اگر وہاں پہ رزلٹ آئے گا تو وہ حلال رزلٹ ہوگا نا؟ کیسے، کہاں کا رزلٹ جو حلال ہوگا؟ آزاد کشمیر کا. جی آزاد کشمیر میں دیکھیے ہمارا جو ہے وہ اسٹیک بڑا کم ہے. ہم اس میں گو کہ ہم ہر جگہ پہ موجود ہیں مگر وہ آٹے میں نمک کی طرح ہیں، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہمارا وہ نہیں ہے. اب ہم اس بات کے مخالف ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے اس سے جو نشان چھین لیا گیا ہے یا سپریم کورٹ نے جو اس کو سسپینڈ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے. مگر بہرحال آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور اسی کے اندر جو ہے نا راستہ نکالنا ہے. الیکشن جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے، اور یہ اگر بائیکاٹ کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے اسی کے اندر، اسی سسٹم کے اندر جدوجہد کرنی ہے. کوئی انقلابی جدوجہد تو ہے نہیں کہ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور جا کے اوپر جو ہے نا اوپر سے جو ہے نا وہ آپ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. کوئی اس طرح کی جدوجہد نہیں. دستور کے اندر ہے، دستور کی وائلیشن ہو رہی ہے، مگر اسٹل جو ہے نا آپ کو سیاسی جدوجہد کرتی. ٹھیک ہے ثاقب صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب، جو پیپلز پارٹی ہے وہ مرکز میں نور لیگ کے ساتھ ہے، ان کی اتحادی بھی ہے، اور جو اہم آئینی عہدے ہیں ان کے پاس ہیں. حکومت ہر کام ان کے مشورے سے کرتی ہے. اگر فرض کرتے ہیں کہ جو آپ بلوچستان میں ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یا جو ہے وہ جی بی میں جو آپ کا اتحاد بھی ہوا ہے آزاد کشمیر میں بھی، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بلاول صاحب بھی چاہتے ہیں کہ کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل ایک خود صرف نون لیگ کی حد تک وہ چلتے ہیں اور کریڈٹ سارا لے جاتے ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی یہاں پہ آئے. میرا سوال سر یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ملک بھر میں مختلف جلسے کر رہی ہے، اور ان جلسوں کے بعد ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ آپ کوئی فیوچر میں جا کر کوئی لانگ مارچ کوئی ایسی چیز بھی کر سکتے ہیں. ابھی تک اگرچہ فیصلہ نہیں ہے، تو ایسی اگر صورتحال ہوگی تو یہ تو بڑی عجیب سی نہیں سچویشن بن جائے گی کہ آپ ادھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں، ادھر پیپلز پارٹی آپ کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہو، تو مطلب ایک عجیب قسم کا عجوبہ سا نہیں بن جائے گا؟ نہیں، عجوبہ نہیں بنے گا. اس میں آپ ذرا اس بات پہ غور کریے کہ بلاول صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یہ آپ کو ظاہر نہیں ہو رہا کہ وہ اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. اچھا، اس پہ بھی غور کریے نا. ایک امکان یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس سسٹم کے باوجود چلیے کیا یہ بات مان لیتے ہیں کہ وہ دستوری عہدے ان کے پاس ہے، ان کے پاس چلیں وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں،
کس مجبوری کے تحت کرتے ہیں یہ پھر ایک الگ کہانی ہے، مگر اس سسٹم کے اندر جو ہے نا اطمینان ان کو بھی نہیں ہے. تو اطمینان جب ان کو نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں پہ اگر کوئی چیزیں جو ہے نا وہ دوبارہ کوئی فارمیشن اگر کوئی ہوگی تو یا دوبارہ کوئی لائن اپ لوگ ہوں گے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بھی سچویشن بن سکتی ہے، مطلب کوئی خارج از امکان نہیں ہے کہ کچھ اور بھی ہو جائے. یہ ممکنات میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے نا اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ اگر ممکنات، پالیٹکس جو ہے نا ممکنات کا کھیل ہے، اور اس میں کسی کو آپ مستقل طور پہ رد بھی نہیں کر سکتے اور مستقل طور پہ جو ہے نا وہ یہ بھی نہیں. کامران مرزا صاحب، ایک آپ امکان کی بات کر رہے ہیں، ایک امکان اور بھی تو ہے کہ نون لیگ آپ کو مناتی رہی، کوشش کرتی رہی کہ آپ کسی طرح سسٹم کا حصہ بن جائیں، حکومت کا حصہ بن جائیں. جب نون لیگ کامیاب نہیں ہوئی تو پیپلز پارٹی کی یہ ذمہ داری ہو کہ آپ لوگوں کو کسی طرح سسٹم میں لے کے آئیں، حصہ بنائیں تاکہ چیزیں سموتھلی چلتی رہیں. امکان تو اس چیز کا بھی ہو سکتا ہے. امکان اس چیز کا بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا اتنی سادگی سے کسی اس میں آ جائیں گے؟ اچھا سر وہ دیکھیں نا 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کو صبح دوپہر شام وہ چکر لگاتے رہے آپ کے یہاں، 27ویں میں نہیں لگائے. تو مولانا صاحب کے ساتھ نہیں لگائے، مگر 26ویں ترمیم میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ جس حد تک ہم نے اس کی تلخی کو کم کیا شاید اور کوئی نہیں کروا سکتا، اور جس حد تک ہم اپنے ایجنڈے میں اچھا چلیں مان لیا جی آپ سے کچھ وعدے بھی ہوئے تھے، مدرسوں کے حوالے سے ہوئے، سود ختم کرنے کے حوالے سے ہوئے، یہ سارے ہوئے. سر وہ تو دستور کا حصہ بن گیا، سود کا معاملہ دستور کا حصہ بن گیا اور اس میں کٹ آف ڈیٹ ہے. جی سر کٹ آف ڈیٹ جو ہے آپ سمجھتے ہیں اس کٹ آف ڈیٹ تک ہو جائے گا؟ آگے وہ کٹ آف ڈیٹ بالکل قریب آگے نا. ہاں وہ کٹ آف ڈیٹ کے اوپر کرنا پڑے گا، ورنہ آ جائیں گے معاملات، آ جائیں گے. پھر آپ دیکھیے نا کہ سود کے اوپر کیسے ان کو نچاتے ہیں. نہیں سر، وہ آج بھی خبر یہ لگی ہوئی تھی کہ 2028 کے آغاز سے جو قرضے ہیں وہ سود پر نہیں دیے جائیں گے، اس طرح کی کوئی بات ہو رہی تھی. وہ 2028 کی آج بات ہو رہی تھی. نہیں اس سے پہلے جو ہے نا آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک بڑا وہ اس میں انہوں نے گورنمنٹ جو ہے نا وہ کر رہی ہے، مگر گورنمنٹ کے نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑا. دیکھیے اس سے پہلے ایک ججمنٹ تھی صرف شریعت کورٹ کی، ہم نے اس ججمنٹ کی ڈیٹ کو جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن میں ڈالا، ورنہ جو ہے نا سوال یہ پیدا ہونا تھا کہ یہ ججوں کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا کہ اس کٹ آف ڈیٹ کے بعد جو ہے نا فلان چیز نہیں ہوگی. اب آپ کے دستور میں بھی ہے، اس ججمنٹ میں بھی ہے. ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن ایک طرف اور دوسری ساتھ ہم نے چیز دستور میں رکھ دی، اور تیسری چیز ایک اور ہم نے اس کے ساتھ کی کہ شریعت کورٹ کا فیصلہ 1 سال تک تو بغیر سٹے جو ہے وہ ایز آف سٹے آپریٹ ہوگا، مگر سال گزرنے کے بعد ایز آف سٹے آپریٹ نہیں ہوگا، یعنی اس کے بعد سٹے بھی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. تو یہ ساری چیزیں ذرا دیکھیے نا، کبھی ان چیزوں کو ملا کے پڑھیے، کوئی صرف ہمیں برائیاں نہیں. چلیں کامران صاحب، اس سے ذرا اگر جو بلوچستان کی آپ کو آفر ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ کی ہوئی ہے، اسپیکر کی ہوئی ہے، یا کسی اور کوئی 2-3 وزارتوں کی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ آفر ہوگی نا، آپ نے اس میں مشورہ کرنا ہوگا. نہ وزیر اعلیٰ کی ہوئی ہے، نہ اسپیکر کی ہوئی ہے، نہ 2-3 وہ ہوئی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ آئیے ادھر اکٹھے مل کے چلتے ہیں، اور جواب یہ دیا گیا ہے جو مولانا سے توقع کی جا سکتی ہے کہ میں جماعت سے پوچھوں گا.